بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں جنازے کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک بایا ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائنتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور ضرورت سے ہو، مثلا جگہ تنگ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جگہ بعد دیگرے 4 بایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دانے سرہانے کندھا دے، پھر دائیں پائنتی، پھر بائیں سرہانے اور بائیں پائنتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ کہ حدیث پاک میں ہے جو کوئی 40 قدم جنازہ لے چلے، اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک میں ہے جو جنازہ کے 4 پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ لے چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر موڈے پر رکھے۔ اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے۔ چوپایا پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے۔ چھوٹا بچہ شیرخوار یا بھی دودھ چھوڑا ہوا یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں، اور اگر کوئی شخص سواری پر ہو اور اتنے چھوٹے جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو جب بھی حرج نہیں، اور اس سے بڑا مردہ ہو تو چارپائی پر لے جائیں۔ جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں، مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے، اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازہ سے پیچھے چلے، دائیں بائیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازہ سے دور ہو۔ عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے۔ اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل سے اسے برا جانے اور شریک ہو، یعنی جنازہ میں شریک ہو۔ اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مردوں کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یا ان میں کوئی نوح کرنے والی ہو، تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے، اور جنازہ کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنازہ کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تو جنازہ میں ہنستا ہے، تجھ سے کبھی میں تو اسے کلام نہ کروں گا، اور ذکر کرنا چاہے تو دل میں کریں۔ اور بلحاظ حال زمانہ ابو المان نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے، یعنی زور سے زیادہ آواز سے ذکر کرنا ذکر جہر غلط ہے، کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تو بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بلا ضرورت کھڑا نہ رہے، اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں۔ یوں ہی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور جائے۔ جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلہ کو پاؤں ہوں، بلکہ سر نہ پاؤں ہوں نہ سر، بلکہ آڑا رکھیں کہ دانی کروٹ قبلہ کی طرف ہو۔ جنازہ اٹھانے پر اجرت دینا یہ جائز ہے، جبکہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں، مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا اسے وہ نہ ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لے لیا ہے۔ میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص جنازہ کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اولیاء سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میت کے جو وارث ہوتے ہیں ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ گار ہوا۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔
اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہے جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی قادر ہونا، بالغ ہونا، عاقل، مسلمان ہونا۔ ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کی طرف، دوسرے میت کے متعلق۔ مصلی یعنی جس نے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ مصلی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہوتی ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، نہیں اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، قبلہ کو منہ ہونا اور نیت۔ اس میں وقت شرط نہیں اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بقدر مانع نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ امام طاہر نہ تھا، پاک نہ، یعنی امام جو تھا وہ پاک نہ تھا تو نماز پھر پڑھیں، اگرچہ مقتدی طاہر ہوں، طیب ہوں، کہ جب امام کی نہ ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہ ہوئی۔ اور اگر امام طاہر تھا اور مقتدی بلا طہارت تو اعادہ نہ کی جائے، بلکہ کہ اگرچہ مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہو گئی۔ یوں ہی اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتدا کی تو لوٹائی نہ جائے، کہ اگرچہ مردوں کی اقتدا صحیح نہیں ہوئی مگر عورت کی نماز تو ہو گئی، وہی کافی ہے، اور نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ سواری پر پڑھی تو نہ ہوئی، امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت، نابالغ نے نماز پڑھائی تو نہ ہوئی۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں۔ میت کا مسلمان ہونا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے بیشتر مر گیا تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے اس کی نماز پڑھی جائے، اور دونوں کافر ہیں تو پھر نہ پڑھی جائے۔ مسلمان کو دارالحرب میں چھوٹا بچہ تنہا ملا، اس نے اٹھا لیا، پھر مسلمان کے جہاں مرا تو اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے، اگرچہ کیسا ہی گناہ گار و مرتکب کبائر ہو، مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے باغی، جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں وہ مارا جائے۔ نمبر 2 ڈاکو، کہ ڈاکہ میں مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، مگر جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز اور غسل ہے، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل اور نماز ہوگی۔ نمبر 3 جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑے بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز نہیں، ہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو پھر نماز ہوگی۔ جس نے کس گلا کھونڈ کر مار ڈالے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ جس نے اپنی ماں یا باپ کو قتل کیا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جو کسی کا مال چھینا اور اس حالت میں مارا گیا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ پھر شرط ہے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو، یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے بیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہذا اب ہو جائے گی۔ جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔
جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو تو نماز نہ ہوگی۔ جنازہ مصلی کے آگے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کے آگے قبلہ کو ہونا، قبلہ کی طرف ہونا، اور اگر نماز پڑھنے والوں کے پیچھے ہوگی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے دائیں کے دانے میت کا کم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کیا تو گناہ گار ہوئے۔ اگر قبلہ کے جاننے میں غلطی ہوئی یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ کوئی رکھا تھا مگر حقیقتاً وہ قبلہ نہیں، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ تحری کا مطلب ہے کہ کہیں پر کسی جگہ پر کسی کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں تو اس میں اندازے سے سمت مقرر کر لینا، اس کو تحری کہتے ہیں۔ میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے تو اس کا چھپا ہوا ہونا۔ میت امام کے محاذی ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ ہمارے جنازہ میں 2 رکن ہیں، نمبر 1 ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 قیام۔ بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی وہ نہ ہوئی، اور اگر ولی امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود پاک ہے بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو حدیث میں وارد ہیں، اور معصور دعائیں اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا پڑھے چاہے پڑھے، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق